الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کا بیان 4 عنوانوں پر مشتمل ہے۔ روزے کا بیان 8 عنوانوں پر مشتمل تھا۔ زکوٰۃ کا بیان 4 عنوانوں پر مشتمل ہے، یعنی روزے کا ہاف ہو گیا۔ وہ 4 عنوان کیا ہیں؟ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ کتنے قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب؟ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی؟ کتنے ٹاپک ہوئے؟ ایک بار بول لو۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب؟ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی؟ آج کا یہ سبق مختصر ہے، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سننے کا ہے۔ اگر آج کا سبق سمجھ میں آ گیا تو آئندہ کے سارے اسباق آسان ہیں، اور اگر آج جھونکے لگائے آپ نے تو پھر پریشان رہو، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ تو ذرا بیدار مغزی کے ساتھ سننا اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ 2.5% سے شروعات ہے، 10% اور اس سے اوپر جاتا ہے۔ مختصر سمجھ لیجیے، سونا، چاندی، روپیے، پیسے اور سامان تجارت، ان 4 چیزوں کے اندر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے۔ 4 چیزوں میں، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ زمین کی پیداوار میں کبھی 5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کبھی 10% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جب زمین کی پیداوار کا بیان آئے گا تو ہم اس کو سمجھا دیں گے۔ جانوروں میں اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس میں فیصد نہیں چلتا۔ 2.5%، 5%، 10%، وہ فیصد نہیں چلتا، وہاں پیس چلتے ہیں۔ 40 بکری ہے تو 1 پیس بکری دینی، پھر 121 ہوگی تو 2 دینی، اسی طرح 5 اونٹ ہوں گے تو 1 سال کی بکری دینی، 30 گائے بھینس ہوگی تو یہ دینا ہے۔ وہاں فیصد نہیں چلتا، وہاں عدد چلتا ہے، عدد، پیس چلتا ہے، نمبر چلتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالے اور غریب کو دے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی؟ جس شخص میں
3 صفتیں پائی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو. جس شخص میں 3 صفتیں پائی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی. نمبر 1 مسلمان ہو، پس غیر مسلم اور کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جیسے اس پر نماز روزہ فرض نہیں. نمبر 2 عقل مند ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، پس پاگل کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار. ایک آدمی پاگل ہے، اس کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نمبر 3 بالغ ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، پس بچہ اور بچی جو نابالغ ہیں چاہے کروڑوں کے مالک ہوں ان کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. بہت سی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، لوگ زیور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تبھی سے دینا شروع کرتے ہیں، اور ابھی تو وہ 5-6 سال کی اچھا خاصا زیور اس کے پاس جمع ہو گیا. یہ اس بچی کا ہے، بچی اس کی مالک ہے، اور یہ نابالغ ہے، لہذا اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 3 صفتیں ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو، پس بچے اور بچی جو نابالغ ہیں ان کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہاں پر ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے صرف. زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی پیداوار، مالک پاگل ہے یا زمین کا مالک بچہ یا بچی ہے جو نابالغ ہے اور اس کی زمین میں پیداوار ہو رہی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. بس زمین کا مسئلہ مستثنا ہے، اس میں ایکسیپشن ہے، ورنہ اور کسی میں ایکسیپشن نہیں ہے. سونا چاندی، روپیے پیسے، مال تجارت میں مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا تینوں صفتیں ضروری ہے، تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اور زمین کی پیداوار میں صرف مسلمان ہونا ضروری، پاگل ہو تب بھی زکوٰۃ آئے گی، نابالغ ہو تب بھی زکوٰۃ آئے گی. دیکھو اب گڈ موڈ مت کرنا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جس میں 3 صفتیں ہوں، مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. یاد ہو گیا؟ 2 ٹاپک پورے ہوئے جو بہت آسان تھے. اب تیسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو اصل سمجھنے کا. زکوٰۃ کتنے قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی؟ دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں، لیکن ہر مال میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا. ہزاروں قسم کے مال ہیں لیکن ہر مال میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا. صرف 8 قسم کے مال ہیں، ہزاروں میں سے 8، بس ان 8 قسموں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں. وہ 8 قسم کے مال کیا کیا ہیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1 سونا، یہ مال زکوٰۃ ہے. نمبر 2 چاندی. نمبر 3 کیش، نقد، روپیے پیسے. نمبر 4 مال تجارت. نمبر 5 زمین کی پیداوار. نمبر 6 اونٹ. نمبر 7 گائے بھینس. نمبر 8 بکریاں، بھیڑ، دمبے، گھینٹے. یہ کل کتنی قسم کے مال ہوئے؟ بس اگر ان 8 میں سے کچھ آپ کے پاس ہے تو مسئلہ پوچھ لینے کا، اس کے علاوہ ہے تو بے فکر رہو، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 8 قسم کے مال، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، زمین کی پیداوار، اونٹ، گائے بھینس، بکری، بھیڑ. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، سہولت ہے، آسانی ہے کہ اللہ پاک نے ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں کی. اب میں نے ٹوپی پہنی ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی مال ہے، اس میں بھی فرض ہوتی. کتنے کی ٹوپی ہے، ویلیو نکالو، زکوٰۃ دو.
کرتا پہن رکھا ہے، یہ بھی تو مال ہے، چلو اس کی ویلیو نکالو، زکات دو۔ مکان بنا رکھا ہے آپ نے بہت شاندار، ویلیو نکالو، چلو 2.5% نکالو، مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے ہمارے ساتھ، اور زکات کے باب میں، زکات کے بارے میں اللہ نے اتنی ڈھیل دی ہے، اتنی ڈھیل اور نرمی دی ہے کہ اللہ کے سوا اتنی ڈھیل کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے یہ موضوع نہیں چھیڑا ہے اس لیے کہ میرے استاد آنے والے 2-3 دن کے بعد، تو میں نے سوچا کہ زکات کی اہمیت اور ضرورت پر ان سے بیان کروائے۔ میں نے مسائل شروع کر دیے، ہر سال میں پہلے دن ضرورت اہمیت بتاتا ہوں، اس سال چھوڑ دیا ہے۔ تو 8 قسم کے مال ہیں، اگر ان میں سے کوئی مال ہمارے پاس ہے تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے کہ ارے زکات آئے گی کہ نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مال ہے تو بے فکر۔ اب ایک ایک کر کے ہم سمجھ لیں۔ آج کی مجلس میں صرف سونے کو سمجھنا ہے، چاندی کو بھی نہیں، کل سمجھیں۔ بہت دھیان سے سمجھ لیجئے، بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ سونا یہ مال زکات ہے، سونے میں زکات فرض ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، جویلری، پھر وہ زیور چاہے استعمال میں ہو، پہننے میں آ رہا ہو، یا تجوری میں رکھا ہوا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ چاہے سونے کے بسکٹ ہوں، چاہے سونے کے بٹن ہوں، چاہے سونے کے برتن ہو، چاہے سونے کا میڈل ہو، چاہے سونے کی ٹرافی ہو، سونا یہ مال زکات ہے، چاہے کسی بھی شکل میں سونا ہے تو پھر وہ مال زکات۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 1 سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، یہ لفظ یاد رکھنا، سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس میں زکات فرض ہوتی ہے۔ کب؟ جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ ایسا نہیں کہ سونا ہے تو اب زکات نکالنا شروع کر دو، نہیں، اللہ نے شرطیں بھی رکھی ہے، ڈھیل رکھی ہے۔ 3 شرطیں ہوں گی بندے تب زکات فرض ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ 3 شرطیں۔ نمبر 1 سونے کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 سونے کے نصاب کے اوپر اسلامی سال گزرنا چاہیے۔ نمبر 3 سونے کا نصاب ضرورت سے زائد ہونا چاہیے۔ نمبر 4 سونے کا نصاب قرض سے خالی ہونا چاہیے۔ یاد کر لو، نمبر 1 سونے کا، بولو بھائی، نصاب مکمل ہو۔ نمبر 2 نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر جائے۔ نمبر 3 نصاب ضرورت سے زائد ہو۔ نمبر 4 نصاب قرض سے خالی ہو۔ بہت پوائنٹ کی باتیں، اس کو سمجھنا ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ سونے کا نصاب مکمل ہو، نصاب کہتے ہیں کس کو؟ فکس کوانٹٹی کو، متعین مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ صرف سونا ہو تو زکات فرض نہیں ہوگی جب تک وہ فکس کوانٹٹی میں نہ ہو، متعین مقدار تک نہ پہنچے، وہاں تک زکات نہیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ شرعی۔ تولہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بازاری تولہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے، یہ 10 گرام کا ہوتا ہے، 7.5 یعنی 75 گرام، لیکن یہ تولہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں شرعی تولہ مراد ہے۔ 7.5 تولہ شرعی تولے کے حساب سے، اور شرعی تولہ ہوتا ہے 11 گرام سے کچھ اوپر، تو 7.5 تولہ یعنی اس زمانے کے حساب سے سیدھا یاد رکھو 87 گرام، 460 ملی گرام۔ وہ ملی گرام کو کیا یاد رکھنے کا، اس کو چھوڑو، سیدھا حساب یاد رکھو 87 گرام۔ 7.5 تولہ سونا یعنی کتنا؟ بس اب اتنا ہی یاد رکھنے کا، 87 گرام۔
یہ سونے کا نصاب ہے. اگر کسی بندے یا بندی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں، روپیے پیسے نہیں، مال تجارت بھی نہیں، صرف سونا ہی سونا ہے، تو 87 گرام یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تب جا کر نصاب پورا ہوگا، اور نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو. ایک عورت ہے جس کے پاس زیور ہے، 85 گرام کے زیور ہے، 85 گرام کے زیورات ہیں، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، روپیے پیسے بھی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ صرف سونا ہے اور وہ نصاب سے کم ہے، اس کا نصاب مکمل نہیں ہوا، انکمپلیٹ نصاب ہے. پہلی شرط نصاب مکمل. دوسری شرط سونے کے نصاب کے اوپر. کس کے اوپر؟ ہاں، یہ یاد رکھنے کی بات. سونے کے نصاب کے اوپر. کس کے اوپر بھائی بولو؟ ہاں، سونے کے نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر جائے. ہر زیور پر، ہر سونے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف نصاب پر سال گزر جائے. اس لیے میں نے یاد کروایا آپ کو، نصاب پر سال گزر جائے. اب اس کو سمجھ لیں، نصاب پر سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان. ایک بندے کے پاس 80 گرام سونا ہے، ابھی نصاب پورا نہیں. رجب کے مہینے کی 10 تاریخ، میں رجب اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں اسلامی مہینہ دیکھنا ہے نا، اپریل میں نہیں دیکھنا، ہمیں اسلامی مہینہ دیکھنا ہے. رجب کے مہینے کی 10 تاریخ میں اس کے پاس اور 10 گرام سونا آیا، چاہے اس نے خریدا ہو، چاہے ہدیے میں آیا ہو، چاہے وراثت میں آیا، اس کی ملکیت میں آیا. تو اب ٹوٹل کتنا ہوا؟ 100 گرام. کتنا ہوا؟ 100 گرام. سنتا تو ہے نہیں. کتنا ہوا ہے؟ ہاں، 90 گرام. 80 گرام سونا تھا 5 رجب تک. رجب کی 10 تاریخ کے دن اور 10 گرام آیا تو کتنا ہوا؟ 90 گرام. 90 گرام ہوا. تو نصاب پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس تاریخ میں ہوا؟ رجب کی 10 تاریخ کو نصاب کمپلیٹ ہوا. بہت پوائنٹ کی بات، یہ نصاب کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے. کس کی تاریخ ہے؟ نصاب کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ 10 رجب. اس بندے پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ایک ڈائری میں لکھے کہ 10 رجب سن ہجری 1440 کے روز میرے پاس سونے کا نصاب پورا ہوا. بس اتنا نوٹ کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری. کیونکہ جب تک بندہ نصاب کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ کو نوٹ نہیں کرے گا، وہاں تک صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. بیٹا بیان کرنے دو گے یا نہیں کرنے دو؟ ذہن حاضر نہیں رہتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو نہ دیکھو، لیکن ذہن نہیں حاضر رہتا، پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. بیٹا نہیں بیٹھنے دو، پیچھے بیٹھ جائے بیٹا، وہاں پیچھے جائے. اب ہے نا، مستی مت کرنا اور کچھ نہیں. دس رجب کی تاریخ کو نصاب کمپلیٹ ہوا ہے. اس تاریخ کو نوٹ کرنا ضروری. اگر بندہ نوٹ نہیں کرے گا تو وہ صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ لوگ فکر میں آ رہے ہوں گے، ارے ہم نے تو نوٹ نہیں کیا، اس کا بھی حل بتاؤں گا. 10 رجب کی تاریخ نوٹ کر لو، یہ نصاب کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے. اگلے سال جب 10 رجب کی تاریخ آئے گی تو اگلے سال 10 رجب کی تاریخ، یہ سال کمپلیٹ ہونے کی تاریخ، یہ کون سی ہے؟ گئے سال نصاب کمپلیٹ ہوا تھا، اب جب یہی تاریخ اگلے سال آئے گی تو سال کمپلیٹ ہوا. بس اگلے سال اتنا دیکھنا ہے کہ نصاب پورا ہے یا نہیں. اگر اگلے سال 10 رجب کو 87 گرام یا اس سے زیادہ سونا آپ کے پاس موجود ہے
تو یہ مانا جائے گا کہ سونے کے نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر گیا. بات سمجھ میں آئی؟ گئے سال کی تاریخ اور اس سال کی تاریخ دونوں تاریخوں کے اندر نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے. یہاں بھی کمپلیٹ، یہاں بھی کمپلیٹ، تو یہ مانا جائے گا بیچ میں بھی کمپلیٹ. بھائی سمجھ میں آ، کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چاہے بیچ میں درمیان سال میں نصاب کم ہوا زیادہ ہوا، کم ہوا زیادہ ہوا، کم ہوا زیادہ ہوا. 90 گرام تھا 10 رجب کو، پھر آگے چل کر 70 گرام ہو گیا، پھر آگے چل کر 60 گرام ہو گیا، پھر آگے چل کر 50 گرام ہو گیا، پھر بڑھا، پھر گھٹا، پھر بڑھا، پھر گھٹا. جتنا گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہو اس کو نہیں دیکھیں گے. اگلے سال 10 رجب کو اگر 87 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ سونے کے نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر گیا. جب اسلامی سال گزر گیا دوسری شرط پائی گئی. پہلی شرط نصاب مکمل ہو، دوسری شرط نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر جائے، وہ بھی گزر گیا. ہر سونے پر اور ہر زیور پر سال گزرنا ضروری نہیں. اگر نصاب کے اوپر سال گزر گیا تو سال کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ میں بندے کے پاس جتنا بھی مال ہوگا ٹوٹل مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. چاہے وہ 1 دن پہلے آیا ہو، چاہے 2 دن پہلے آیا ہو، چاہے 3 دن پہلے آیا ہو. مثال سے سمجھ لو، 10 رجب کی تاریخ کو آپ کے پاس 90 گرام سونا آیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی. پھر بیچ میں سونا گھٹا بڑھا. اگلے سال 9 رجب کو، کون سی تاریخ؟ 9 رجب، ایک ہی دن باقی ہے. 9 رجب کو آپ نے 200 گرام سونا خرید لیا، یا 200 گرام سونا ہدیے میں آ گیا، یا 200 گرام سونا وراثت میں مل گیا. تو جب 10 رجب کی تاریخ آئے گی تو ٹوٹل بیلنس کتنا ہے؟ 290. نصاب پر سال بھی گزر گیا اور ٹوٹل بیلنس 290 گرام سونا. تو زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوگی؟ پورے 290 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ 200 گرام کو تو ایک دن گزرا ہے، ابھی سال کہاں گزرا. نہیں، نصاب پر سال گزر گیا ہے. بس نصاب پر سال گزر جائے تو سال مکمل ہونے کے دن جتنا بھی مال بندے کے پاس ہوگا پورے مال پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. 2-3 سال پہلے ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے تھے. 2-3 لاکھ روپے تھے ان کے پاس شعبان کے مہینے میں، اور ہر سال وہ زکوٰۃ دیتے تھے، نصاب کے مالک تھے. اتفاق سے رجب کے مہینے میں ان کی کوئی زمین بکی باپ داداؤں کی، تو اس میں سے 2-3 کروڑ ملے. کتنے؟ 2-3 کروڑ. تو رمضان میں اسی مجلس میں وہ آئے تھے مسئلہ پوچھنے کہ ابھی اتنے ہی دن ہوئے، 15 دن یا کتنے، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آوے نے. وہ دھیرے دھیرے پوچھے نہیں آپ کہوے نہیں سمجھے. پھر انہوں نے ادا بھی کی ہوگی بیچارے. فکر لوگوں میں فکر ہے الحمدللہ، بڑی خوشی ہوتی. چھوٹی چھوٹی بات بعض لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ ہم کو بھی رشک آتا ہے کہ اس کو کتنی فکر ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے. تو پھر وہ پوچھ کر گئے. تو ابھی تو 15-20 دن ہوئے تھے، تو 3 لاکھ پلس 2 کروڑ، 2 کروڑ 3 لاکھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. کیوں؟ نصاب پر سال گزر گیا. اگر نصاب پر سال گزر جا رہا ہے تو پھر سال مکمل ہونے کی تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس ہوگا ٹوٹل پورے مال پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے. سمجھا پایا؟ 2 شرطیں ہو گئی ہوئی. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، سال کے بیچ میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے وہ معتبر نہیں. پہلے دن اور دوسرے آخری دن، یعنی دوسرے سال کا پہلا دن، ان 2 دنوں میں پورا ہے تو سمجھو پورے سال پورا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 رجب کی تاریخ آپ نے نوٹ کی، 90 گرام سونا آپ کے پاس آیا، نوٹ کر لیا آپ نے تاریخ. لیکن 2-3 مہینے کے بعد وہ سونا کم ہوتے ہوتے 0 پر آ گیا. کہاں آ گیا؟
زیرو پر آ گیا. تو جب سونا زیرو پر آ گیا یعنی 1 گرام سونا بھی آپ کے پاس نہیں, نصاب ختم, کم نہیں ہوا, نصاب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. نصاب ختم ہو گیا, کم نہیں, نصاب ختم ہو گیا. تو وہ جو تاریخ آپ نے نوٹ کی تھی حساب کی وہ بھی ختم. جب نصاب ختم تو حساب بھی ختم, مٹا دو اس کو, جاؤ. اب دوسری مرتبہ جب آپ کے پاس 90 گرام سونا آئے گا 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, پھر آپ کو وہ تاریخ لکھنی پڑے. تو نصاب کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, زکوٰۃ فرض ہوگی, لیکن نصاب ختم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 2 شرطیں ہوئی. نمبر 1 نصاب مکمل ہو, نمبر 2 نصاب پر اسلامی سال گزر جائے, نمبر 3 نصاب ضرورت سے زائد ہو. ایک بندے کے پاس 100 گرام سونا ہے. کتنا؟ 100 گرام سونا. 10 رجب کی تاریخ بھی اس نے نوٹ کر کے رکھی. اگلے سال 10 رجب کے دن 100 گرام سونا تو ہے لیکن اس میں سے 20 گرام سونا اس نے گروی رکھا. کوئی ضرورت پیش آئی قرض لینے کی تو 5 رجب کی تاریخ میں اس نے 20 گرام سونا گروی رکھا اور گروی رکھ کر قرض لیا. تو اب 10 رجب کی تاریخ میں اس کے پاس کتنا سونا ہے تو 100, لیکن 100 میں سے 20 گرام ضرورت میں مشغول ہے, 80 گرام فری ہے اور 20 گرام ضرورت میں مشغول ہے. تو کیا 80 گرام جو ہے اس سے نصاب پورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بس اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو. سمجھے؟ جتنا ضرورت میں مشغول ہے یعنی گروی پر رکھا ہوا ہے اس کو لیس کریں گے. اس کو لیس کرنے کے بعد دیکھیں گے 87 گرام ہوتا ہے, بچتا ہے یا نہیں. اگر بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں. دوسری مثال لو. ایک بندے کے پاس 200 گرام سونا تھا. 5 رجب کو 100 گرام سونا گروی رکھا اور قرض اٹھا لیا. اب جب 10 رجب کی تاریخ آئی تو اس کے پاس کتنا سونا ہے؟ 100 گرام. اور دوسرا 100 گرام وہ ضرورت میں مشغول ہے. 100 گرام فری ہے اور 100 گرام ضرورت میں مشغول. جو ضرورت میں مشغول ہے اس کو لیس کرو, کتنا بچا؟ 100 گرام میں نصاب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. کتنے سونے پر؟ ہاں 100 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور وہ 100 گرام جو گروی رکھا ہے اس پر زکوٰۃ معاف ہے. 2 مثال کافی ہے. آگے چلو. چوتھی شرط نصاب قرض سے خالی ہو. ایک بندے کے پاس 200 گرام سونا ہے رجب کی 10 تاریخ کو, سال بھی پورا ہو گیا, لیکن اس بندے کے سر کے اوپر 150 گرام سونے کے برابر قرضہ بھی ہے, چکانا ہے اس کو. تو وہ 150 گرام قرضہ آپ لیس کرو گے تو اب قرض سے خالی کتنا سونا بچے گا؟ 50 گرام. تو کیا 50 گرام میں نصاب پورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس بندے پر زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی. مسئلہ سمجھے؟ جو قرض ہو اس کو لیس کرنا ہے. ایک بندے کے پاس 200 گرام سونا ہے, وہ حساب کرنے کے لیے بیٹھا, 200 گرام سونا ہے. سامنے 110 گرام سونے کے برابر قرض بھی ہے. کتنا قرض ہے؟ 110 گرام سونے کے برابر قرض ہے. تو 110 گرام کو لیس کرو, اب کتنا بچا؟ 90 گرام. کیا 90 گرام میں نصاب ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. تو وہ زکوٰۃ فرض ہوگی کتنے سونے پر؟ 90 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض. سمجھ گئے؟ تو آج کی مجلس میں کتنی باتیں آئی؟ نمبر 1 زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں, نمبر 2 زکوٰۃ کس پر فرض ہے, نمبر 3 زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب. 8 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب 4 شرطیں پائی جائیں. سونے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب 4 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 سونے کا نصاب مکمل ہو. نمبر 2 سونے کے نصاب کے اوپر اسلامی سال گزر جائے. نمبر 3 پورا نصاب یعنی 87 گرام سونا قرض سے زائد ہو, ضرورت سے زائد ہو, ضرورت میں مشغول نہ ہو, گروی رکھا ہوا نہ ہو ورنہ اس کو لیس کر کے بعد میں دیکھیں گے. نمبر 4 87 گرام سونا یعنی پورا نصاب قرض سے خالی ہو. اگر قرض میں مشغول ہے
تو اس کو لیس کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اگر 87 گرام بچتا ہے تو زکوٰۃ آئے گی، نہیں بچتا تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھو آپ نے میدان فتح کر لیا۔ سب سے مشکل بیان یہی تھا، سمجھاتے سمجھاتے میرا دماغ بھی تھک گیا۔ سب سے مشکل بیان آج کا تھا، اگر یہ دماغ میں اتر گیا بس پھر تو فٹافٹ گاڑی چلے گی۔ اور دیکھو ایک بات سنو، اگر آپ کو آج کا بیان سمجھ میں نہیں آیا، ہوتا ہے ایسا، استاد ہم کو پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سبق ایک ہفتے تک پڑھایا، سمجھ میں نہیں آیا، کل گئے استاد سمجھ میں نہیں آیا، بہت کوشش کی، پھر وہی پڑھایا، پھر سمجھ میں، ایک ہفتے تک استاد نے ایک سبق پڑھایا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس میں شرم نہیں کرنی، اکیلے میں بھی آپ آ کر پوچھ سکتے ہو کہ مفتی صاحب یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ نمبر 2، یہ ایاز بھائی ریکارڈ کرتے ہیں، جو ایسے مشکل بیان ہو آپ کو 3-4 مرتبہ سننا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 3-4 مرتبہ آپ کو سننا چاہیے۔ ایک مرتبہ سے بات جو مشکل ہوتی سمجھ میں نہیں آتی، ایک واقعہ یاد آیا تو سناؤ۔ ہمارے محتمیم صاحب عبدالحفیظ منیار صاحب نے مجھے سنایا کہ وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور مکہ شریف میں قیام تھا۔ کہاں پر؟ بہت سالوں کی بات، مکہ شریف میں قیام تھا، اور پاکستان سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اس وقت جوان تھے، وہ بھی مولانا سعید احمد خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، اور یہ سب حضرات ساتھ میں ہی رہتے تھے، کھانا پینا وغیرہ ساتھ میں ہوتا تھا۔ تو ہمارے محتمیم صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ جب بھی فارغ وقت ہو تو مولانا طارق جمیل صاحب کونے میں بیٹھ کے ایک کتاب پڑھ رہے، ایک ہی کتاب ہے، جب دیکھو وہی پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل جو ہے بہت ذہین آدمی ہے، بہت ذہین آدمی، کم لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں۔ محتمیم صاحب نے پوچھ لیا مولانا کیا بات ہے، جب دیکھو جب ایک ہی کتاب لے کر بیٹھے رہتے ہو، کچھ اور بھی ہو؟ تو مولانا نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں جب نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا تو مجھے بڑے اشکالات ہوئے، یہ ہے فلاں ایسا کیوں، فلاں کیوں، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، بہت اشکالات۔ جب بھی اشکال ہو تو میں مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس جاؤں کہ حضرت یوں ہونا چاہیے۔ 2-4 بار تو حضرت نے جواب دیے، پھر دیکھا کہ اس کے ساتھ تو نبھنا مشکل، آدمی بہت پاورفل ہے نا، پھر اس کے ساتھ نبھنا مشکل، کتنے جواب دے گا آدمی؟ تو اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، بات دل میں ڈالی جاتی ہے کہ اب یوں ہونا چاہیے، یوں کرو۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ مولانا ایک کام کرو، حیات الصحابہ جو عربی زبان میں ہے، اردو والی نہیں، عربی زبان میں جو حیات الصحابہ ہے، جو 12 جلدوں میں ہے، کتنی جلدوں میں؟ 12 جلدوں میں ہے، اس پوری کتاب کو 12 مرتبہ پڑھ ڈالو۔ کتنی بار؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ طارق جمیل کو کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو 200 بار کہتے، 200 بار پڑھیے۔ تو مولانا طارق جمیل جیسا آدمی ہے تو کہا کہ 12 جلدیں ہیں، اتنی بڑی سیٹ ہوگا، اتنا بڑا سیٹ ہوگا، اس پوری کتاب کو 12 مرتبہ پڑھ لینا طارق جمیل، اس کے بعد اگر کوئی سوال پیدا ہو تو آنا جا۔ جب سے حضرت نے مجھے فرمایا ہے 12 مرتبہ پڑھنا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، 6-7 مرتبہ ہو چکی اور آگے چل رہی۔ یہ عمل تھا، ایک بات کہہ دی بڑے نے، بس مان لیا اس کو، تب آدمی بڑا بنتا ہے۔ کوئی بھی بڑا آدمی بغیر محنت کے، بغیر کسی کی جوتی اٹھائے کبھی بڑا بنا نہیں، کبھی بڑا بن بھی نہیں سکتا۔ مولانا طارق جمیل بننا ہے تو ایسی محنت بھی کرنی پڑے گی بھائی، خواب دیکھنے سے کوئی مولانا طارق جمیل نہیں بنتا۔ تو آپ دیکھو حیات الصحابہ کتنی بار انہوں نے پڑھی؟ 12 مرتبہ۔ تو اسی طرح کوئی مسئلہ اگر ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہم اس کو 2 بار 3 بار 4 بار بیان کریں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ اگر کل کہو گے مفتی صاحب ریپیٹ تو پھر ریپیٹ کر دیں گے، لیکن پہلے آپ آڈیو سن کر آئے، ایسا نہیں کہ مفتی صاحب ریپیٹ، من ہوگا پھر سنیں، ایسا نہیں، خود محنت کرو پھر کہو کہ آپ سمجھ میں نہیں آیا تو ریپیٹ، تو پھر ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیسے نکل گئے۔ سوال کی پرچی آئی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہم جواب دیں گے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے دار عورت گھر کے دوسرے آدمی کو
بغیر روزے دار کو کھانا بنا کر کھلا سکتی ہے؟ عورت روزے دار ہے اور گھر میں دوسرا کوئی غیر روزے دار ہے. سوال کون ہے وہ؟ الو کا پٹھا کون ہے جو روزے دار کے پاس کھانا بنوا رہا ہے؟ مفتی صاحب بچے ہیں، بناؤ کھانا کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. بڑا آدمی ہے، بغیر عذر کے روزے نہیں رکھتا اور روزے دار عورت کے پاس کھانا بنواتا ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، گنہگار ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے اگر روزے نہیں رکھنے کچھ انتظام کرے، روزے داروں کے پاس کھانا بنوائے، وہ بیوی بیچاری کھانا نکال کر ٹیبل پر لگائے، اس کے منہ میں روزہ، اور بے شرم اور بے حیا اس کے سامنے بیٹھ کر کھائے. اس سے بڑی اللہ کے حکم کی توہین کیا ہو سکتی؟ یہ بالکل جائز نہیں. اگر ظالم ہے اور عورت کو کہتا ہے بنا ورنہ ماروں گا یا یہ کروں گا، تو بیچاری مجبور ہے بنا کر دے دے. لیکن شوہر کو ہم کہہ رہے ہیں ایسا مت کرو، یہ گناہ کا کام. دوسرا سوال، بغیر روزے دار گھر میں آ کے پانی مانگے تو پلا سکتے ہیں، اور گھر کے پاس کوئی راہداری یعنی گزرنے والا پانی مانگے تو پلا سکتے ہیں؟ غیر مسلم ہے تو پلاؤ. رمضان کے اندر غیر مسلم محلے میں آتے ہیں، وہ پانی مانگے ضرور پلاؤ، ٹھنڈا پلاؤ، چھاچ پلاؤ، جو پلانا ہے پلاؤ. یہ ہمارے اخلاق ہیں. بچے مانگے، بچے کھیل رہے ہیں، ویکیشن بھی چل رہا ہے، گھر کے باہر کھیلے، چاچی پانی کی بوتل دو تو دے دینے. یہ بچوں پہ روزہ فرض تھوڑی، ہم اپنے ہی بچے ہیں، محلے کے بچے وہ سب اپنے بچے ہیں، دے دو. لیکن اگر کوئی ہٹا کٹا پانی مانگے تو شرم نہیں آتی؟ روزے رکھتا نہیں، اوپر سے پانی مانگتا، چل نکل یہاں سے. اس کو شہ مت دو، ختم کرو اس کا معاملہ. چلیے اتنا ہی رہنے دو آج. سبحان اللہ. کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ شاید نہیں ہوگا ہے. ہاں پوچھ لو نہیں بات. ہاں آ جاؤ، مجلس کے بعد پوچھ لو. اور کسی کو عام سوال کرنا ہے؟ بانگ فارسی میں اذان کو کہتے. اذان عربی لفظ ہے، اذان. مؤذن اذان دینے والا، بانگ اذان، بانگی اذان دینے والا. دونوں کے معنی اور مطلب تو ایک ہے، لیکن جس معاشرے میں بانگی کے لفظ میں حقارت آ جائے، یعنی چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے بانگی اے بانگی اے بانگی اے بانگی یوں حقارت آ جاتی ہو، تو پھر اللہ کے منادی کو بانگی کہنا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. اگر آپ بانگی صاحب کہہ رہے ہیں عزت کے ساتھ تو جائز ہے، اور اگر آپ بانگی صاحب کہہ رہے ہیں ذلت کے ساتھ تو حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ جو پانی مانگنے والا ہو، اگر اس کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ مسافر ہو یا کوئی بیمار اگر پانی مانگ رہا ہو، پوچھنا پڑے گا کہ اس سے اس کو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پوچھنے جیسا ہے تو پوچھ لیجیے، اور اگر اس کی شکل ہی بتا رہی ہے کہ بیچارہ مسافر ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت سے مسلمان جو ہے اپنے پانی کے کیا رکھتے ہیں وہ، ہاں کین وغیرہ رکھتے ہیں سڑک پر اور چوراہوں پر ادھر ادھر. وہ اچھی بات ہے. وہ جو کین رکھے ہوئے ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور رمضان کے بعد رکھے ہوئے تو سب کے لیے رکھے ہوئے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، رکھنا چاہیے. چلیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں کیا ہوا؟